إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه. حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کے اس نے کہا السلام علیکم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا. سلام کرنے کے بعد وہ آدمی بیٹھ گیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10. پھر دوسرا آدمی آیا، اس نے آ کر کے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی جواب دیا. وہ صحابی بھی بیٹھ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 20. پھر ایک اور صحابی آئے، آ کر کے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی جواب دیا. پھر وہ صحابی بیٹھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 30. پہلے والے نے سلام کیا السلام علیکم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10. کیا مطلب؟ اس نے جو السلام علیکم کہا ہے اس کو 10 نیکیاں مل گئیں. دوسرے نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رحمت اللہ کا اضافہ کیا، آپ کے اوپر سلامتی بھی ہو اور اللہ کی رحمت بھی نازل ہو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 20 نیکیاں. تیسرے صحابی نے سلام میں وبرکاتہ بھی کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ بھی کہا. تو حضور نے فرمایا 30 نیکیاں اس کو مل گئیں. یعنی سلام میں الفاظ جیسے جیسے صحابی نے بڑھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جواب ویسا ویسا دیا اور فرمایا کہ السلام علیکم کہنے والے کو 10 نیکیاں، ورحمت اللہ، رحمت اللہ کا جو اضافہ کیا اس کو 20 نیکیاں، وبرکاتہ کا جو اضافہ ہوا اس کو 30 نیکیاں ہو گئی. تو ایک مرتبہ سلام کرنے سے اتنی نیکیاں ہیں، 30 نیکیاں. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ 30 نیکی یہ تو کوئی زیادہ نہیں ہے، لیکن قبر میں چلے جائیں گے تب ہمیں احساس ہوگا 30 نیکی نہیں، آدھی نیکی بھی کہیں سے مل جائے. ایک بزرگ کے بارے میں قصہ میں نے پڑھا ہے، نام وغیرہ کچھ یاد نہیں ہے، عبرت کے لیے بتا رہا ہوں. ایک اللہ والے قبرستان سے گزر رہے تھے. قبرستان سے گزرتے گزرتے ایک قبر پر نظر پڑی. وہ ایک علم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اس کو کشف قبور کہتے ہیں. کشف قبور، قبر کے اندر کی حالت کا ظاہر ہو جانا، پتہ لگ جانا. بعض مرتبہ اللہ تعالی کسی اللہ کے بندے کو دکھا دیتا ہے کہ قبر میں کیا ہو رہا. تو وہ چلے جا رہے تھے قبرستان میں تو ان کو کشف قبور ہو گیا، قبر میں کیا ہو رہا ہے پتہ لگ گیا. اب آج کل لوگ تو نہیں مانیں گے، قبر میں زمین کے نیچے کیا ہے، کیسے حضرت کو نظر آ گیا؟ ان کو جواب دیجئے آنکھ سے جو نظر نہیں آتا مائکروسکوپ سے نظر آ جاتا ہے. مائکروسکوپ تم نے تیار کیا ہے، آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے ایسی چیز
جو مائکروسکوپ آنکھ میں لگا لیں گے تو دیکھ سکتے ہیں. سمجھنا کی بات. جس کی آنکھ کمزور ہو وہ اگر پاور والا چشمہ لگا لے گا اخبار بھی پڑھ لے گا, راستہ بھی دیکھ لے گا, رات میں بھی چلے گا پھرے گا. تو اللہ تعالیٰ چشمہ لگا دیتا ہے, ایسا چشمہ لگا دیتا ہے جس سے زمین کے اندر کی چیز بندہ دیکھ لیتا ہے. تو وہ اللہ والے قبرستان سے جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک قبر میں ایک بندہ قرآن پڑھ رہا. ماشاءاللہ, بڑی خوشی ہوئی. تو اللہ والے نے کہا سبحان اللہ, قبر کے اندر قرآن شریف پڑھ رہا ہے, کتنا بڑا آدمی ہے. تو قبر والے نے ان بزرگ کو دیکھا اور کہا کہ حضرت, میں نے یہاں قبر میں اب تک تقریباً 70,000 یا 7,000 لکھا تھا, اتنے قرآن مجید میں نے پڑھے ہیں. میں نے اتنے سارے قرآن اسی قبر کے اندر بیٹھ کر کے پڑھے ہیں. لیکن آپ نے جو ابھی سبحان اللہ کہا نا, وہ ثواب آپ مجھے دے دیں گے تو ان 70,000 یا 7,000 قرآن سے بھی زیادہ اس ایک سبحان اللہ کا ثواب ہو جائے گا. کیوں ہو جائے گا؟ کیونکہ آپ نے زندگی میں پڑھی ہے, اب میں قبر میں جانے کے بعد پڑھ رہا. اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ, جب انسان مر جاتا ہے عمل کا دروازہ بند. تو موت سے پہلے مرنے سے پہلے جتنا ہو سکے آپ ثواب کمائیں. ایک سبحان اللہ بھی موت کے بعد آپ کو احد کے پہاڑ کے برابر نظر آئے گا, کیونکہ موت کے بعد عمل کا کوئی نام ہے ہی نہیں, وہاں تو عمل کا بدلہ ہے. موت کے بعد کی جو زندگی ہے وہ عمل کا بدلہ ہے. امتحان حال میں جب تک آپ بیٹھے ہیں جو بھی گھسنا ہے لکھنا ہے لکھو کاغذ میں. امتحان ہو جانے کے بعد, ایگزامینیشن حال سے نکل جانے کے بعد, پیپر جمع کر کے آ گیا, دوست نے کچھ بتا دیا کہ اس کا آنسر یہ ہے, اب اس کو خیال آیا میں نے غلط آنسر لکھا تھا, ابھی 1 منٹ بھی نہیں ہوا فوراً اندر گیا, 1 منٹ پیپر دے دو, میں وہ تھوڑا ڈی لکھا تھا یہ لکھ کے آتا ہوں. تو وہ دے گا کیا؟ نہیں دے گا. تو زندگی بڑی قیمتی ہے. یہ جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے پر 30 نیکی جو مل رہی ہے, آپ دن میں 100 آدمیوں سے ملاقات کریں گے, 100 آدمی کو آپ سلام کریں گے تو کتنے ہو جائیں گے؟ 3,000 ہو جائیں گے. ایک آدمی کو بھی اگر آپ نے سلام کر لیا تو 30 نیکی ہے. تو مرنے کے بعد 30 نیکی 30 پہاڑ کے برابر ہے. اس لیے زندگی میں ایک نیکی کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی بھی نیکی کو چھوٹی مت سمجھو. اگر آپ نے اپنے بوتل میں سے کسی کے گلاس میں پانی پلانے کے لیے تھوڑا سا بوتل جھکا دیا تو اس کا جھکانا اور پانی پلانا بھی بہت بڑا عمل ہے. مرنے کے بعد پتا چلے گا اس کا ثواب کتنا ہے اور کیا کیا انعام اس پر ملنے والا ہے. اس لیے معمولی نہیں سمجھنا چاہیے. تو بہرحال یہ حدیث ہے, اس میں اور بھی تھوڑی سی تفصیل ہے, وہ میں آپ کو کل بتاؤں گا. تھوڑا تھوڑا ہی پڑھنا چاہیے, زیادہ پڑھیں گے تو کچھ بھی یاد نہیں رہے گا. اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم